بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا تراویح میں 11واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورۃ التوبہ اور سورہ یونس کی سماعت ہماری سماعت سے گزری ہے۔ بہت ساری اہم ہدایات اور احکامات روزانہ ہی کی طرح آج کے حصے میں بھی ہماری سماعت سے گزری ہے۔ ایک مختصر سی آیت سورہ یونس کی ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم انہیں ہوتا ہے۔ آج ہم انسان کو دنیا میں دیکھ لیں، ظاہری طور پر وہ کتنا ہی دولت سے مالا مال ہو اور کتنا ہی نعمتوں میں پلنے والا ہو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ فکر لاحق ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے تو کم از کم آخری وقت میں پہنچ کر انسان اپنی موت کو سوچ کر اور اپنے زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت کو سوچتے ہوئے ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ فکر معاش، عشق بتا، یاد رفتگاں، 2 دن کی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی، تو یہ فکر تو انسان کو رہتی ہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو دنیا میں کوئی فکر نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ فکر ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یا جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، تھوڑا سا اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ غم انسان کو ماضی کے کسی تکلیف پر ہوتا ہے یا مسئلے پر ہوتا ہے، اور ڈر یا اندیشہ مستقبل کے کسی معاملے کو سوچ کر ہوتا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، نہ انہیں ماضی کی کسی بات پر غم ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ انہیں ہوتا ہے۔ اب ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری نظروں میں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پانی پہ چلنے والے ہوں، ہواؤں میں جو ہے پرندوں کی طرح اڑنے والے ہوں اور اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے ہوں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے کہ ہم مراقبے میں مکہ شریف میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہماری نظروں میں ولی بنے ہوئے ہیں۔ مزاروں پر جا کر دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، نشیڑی قسم کے اور گردلے ٹائپ کے، وہ سارے گردلے آج کل اولیاء اللہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہے، یہ اولیاء الشیطان ہے۔ کون ہے؟ اولیاء الشیاطین ہے، شیطانوں کے دوست ہے، اللہ کے دوست نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست کون؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفل عبادتیں کرتا رہتا ہے، نفل صدقات کرتا رہتا ہے، نفل کام کرتا رہتا ہے، اور جتنے یہ کام کرتا رہتا ہے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنا قریب ہوتا ہے؟ آگے فرماتے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نفل کام کے ذریعے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اتنی محبت کہ اللہ کان بن جائے اور بن جائے اس سے سننے لگ جائے۔ بڑی بات ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے شہداء ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ نہ تو نبی ہے نہ شہید ہیں، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔
تو آخر ہے تو بھی کون سے لوگ؟ نبی سے بڑھ کر ہماری نظر میں کوئی مخلوق ہے؟ مخلوقات میں کسی کا درجہ ہے؟ لیکن انبیاء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہے تو کون؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نور پر ہوں گے اور نور ان کے بدنوں سے بھی نکل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، مگر شرط ہے ایمان اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان کے علاوہ جتنے یہ روزمرہ کے کام ہیں، انسان اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق کرنے والا بن جائے، وہ ولی بن گیا۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان، اللہ کے ولی بننا ہے۔ ہمارا مذہب اللہ کے کرم سے برہمنوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کی اجارہ داری ہے، پریسٹ کی اور کس کی؟ پجاری کی۔ ڈائریکٹ کوئی نہیں مل سکتا ہے، ڈائریکٹ کوئی مل نہیں سکتا ہے۔ ابھی عصر بعد ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا کہ ہم براہ راست آ کر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک سکتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں دیکھیے ان کے تہوار آتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے پہلے سے لوٹے لے کے لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ پجاری کے ہاتھ میں دینا پڑتا، انہیں ان کی پوجا کرا تو ان کی پوجا پوری ہوتی۔ یہی ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، اللہ کا ولی بننا بہت آسان۔ پہلی شرط ہے ایمان، اللہ پر ایمان ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری شرط توکل علی اللہ، کوئی کام اللہ پر یقین کے بغیر نہیں ہونا۔ ہر کام سے پہلے یقین ہونا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چیزوں میں خاصیت اور تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے بہت بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، لیکن ان جملوں کی حقیقت دل میں اترنا، ان جملوں کی حقیقت دل میں اترنا، تو کیا بن جاتا آدمی؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے بعد نمبر 2 پر اللہ پر توکل، اور پھر نمبر 3 عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض دیے، جو احکامات دیے، آدمی ان کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اور کوئی عبادت ہمارے شفیق پروردگار نے ہمیں ایسی نہیں دی جس کے کرنے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہو یا ہم پر کوئی برڈن پڑتا ہو۔ ساری عبادتیں، سارے احکامات، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری تکلیفات وہ ہیں جو ہماری طاقت اور قدرت کے اندر ہے۔ ہمارا شفیق پروردگار ایسا نہیں جو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، گن رہے ہیں آپ لوگ؟ ایمان، توکل، عبادات، اور نمبر 4 پر سب سے اہم ہے اخلاص۔ یہ جتنے کام ہم کر رہے ہوں، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف اللہ کی مرضی کی خاطر کرنے والے بن جائے، اللہ کے ولی بن جائیں۔ کیا بن جائیں گے؟ ولی۔ اور ایک چیز بتاؤں، یہ سارے کام کر رہے، بہت اخلاص سے نماز پڑھ رہے، آ کے بہت لمبے لمبے سجدے کر رہے، عبادت بھی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حرام کا لقمہ اگر اندر جا رہا ہو تو آنسوؤں کی قطار یہ کوئی کام نہیں آ سکتی۔ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، اللہ کے نزدیک عابدوں میں شمار ہو جاؤ گے اگر حرام سے بچ گئے۔ زیادہ لمبی عبادتیں نہیں کی، نوافل نہیں پڑھے، اور صدقات نہیں دیے، چیریٹی نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، زندگی بھر صرف اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھا، انشاءاللہ اللہ کے یہاں کل حشر کے میدان میں عابدین میں شمار ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ اللہ کا ولی بننا آپ کو سمجھ میں آئے۔ کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے جی ولی بننے کے لیے۔ کرامت، یہ کرامت ورامت وہ اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کرامت۔ کس کے ہاتھ میں؟ ہاں، اللہ چاہے تو کرامت ظاہر ہوتی ہے، برحق ہے کرامت، لیکن انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا توکل، تیسری عبادت،
چوتھے کیا بولا؟ اخلاص. پانچواں اپنے آپ کو حرام سے بچانا. لکھ کر لے جائیے یہ 5 چیزیں، انشاءاللہ اللہ کے ولی بن کر مریں گے. اور اللہ نے فرما دیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ بن جاتا ہے کارساز. پھر کوئی آپ سے دشمنی کرے گا، اللہ نپٹ لے گا. کوئی آپ کو NRC کی دھمکی دے گا، اللہ نپٹ لے گا. کوئی آپ کو دیس نکالا دینے کی پلاننگ کرے گا، اللہ دیکھ لے گا. ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بننا کیا ہے؟ اللہ کے ولی بننا ہے. بنیں گے انشاءاللہ. کتنی چیزیں ایک بار پھر دہراتے، کتنی چیزیں ہیں؟ بولے ایک ساتھ بولے. پہلا ایمان، دوسرا توکل، تیسری عبادات، چوتھے اخلاص، پانچویں حرام سے بچنا ہے. انشاءاللہ یہ کام کر لیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.